میں بات کرتے ہیں حضرت حسین کی شہادت کوئی اچانک نہیں ہوئی، بلکہ اس شہادت کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھلے دل سے کہا کرو، ہمارا عقیدہ ہے، ہم ادھر سے درود پڑھیں گے، کون لے جائیں گے؟ اور حضور کی قبر پہ پڑھیں گے رسول اللہ، خود سنیں گے، اس لیے کھلے دل سے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال سے بھی زائد عرصہ پہلے اس شہادت کی خوشخبری، اس شہادت کی پیشن گوئی دی ہے۔ اٹھائیے اہل سنت کی معتبر کتاب مشکات المصابیح اٹھائیے، جلد نمبر 2 اٹھائیے، باب مناقب اہل بیت اٹھائیے، اس میں حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہا کی روایت موجود ہے۔ اور یہاں بھی بتاتا ہے ام الفضل کون ہے؟ ام الفضل وہ عورت ہیں جو رسول اللہ کی چچی ہیں۔ مرقات شرح مشکات میں ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے وَهِيَ أَسْلَمَتْ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ خدیجہ رضی اللہ عنہا، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بعد اسلام میں کوئی عورت دوسرے نمبر پہ کلمہ پڑھنے والی ہے تو یہ ام الفضل، یہ حضور پاک کی چچی بھی ہے، حضور پاک علیہ السلام کی سالی بھی ہے۔ منوال کے دوستوں ام الفضل کا نام آتا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں ان کے لیے پوری بات کر دوں، توجہ رکھنا۔ ام الفضل وہ عورت ہے جو حضور کی سالی بھی ہے، حضور پاک کی چچی بھی ہے، اور اس عورت نے صحابہ اور اہل بیت کے رشتوں کو اس حد تک مضبوط کیا ہے۔ اس ایک عورت کو اٹھائیں، صحابہ کی رشتہ داریاں نظر آتی ہیں۔ حضرت عباس کی بیوی ام الفضل ہیں، یہ بیٹی ہیں حضرت حارث کی، حضرت حارث کی اور بیٹی، ان کی بہنیں زیادہ تھیں، ایک کا نام میمونہ بنت حارث ہے، یہ وہ عورت ہے جو رسول اللہ کی بیوی ہے، حضور کی حرم ہے، حضور پاک کی بیوی ام المؤمنین ہے۔ مقام شرف میں ان کا حضور سے نکاح ہوتا ہے۔ ان کی ایک اور بہن ہے، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بیوی ہے، اسی وجہ سے عبد الرحمن بن عوف ہو گئے، حضرت عباس حضور کے چچا ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ یہ آپس میں سانڈو اور ہمزلف لگتے ہیں۔ اسی میمونہ، اسی ام الفضل کی ایک اور بہن ہے جسے قریبۃ الصغریٰ کہتے ہیں، یہ بھی حارث کی بیٹی ہے، یہ بیوی ہے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کی رضی اللہ عنہما۔ اسی وجہ سے حضرت معاویہ بھی حضور کے ہمزلف لگتے ہیں۔ ان کی ماں کا دودھ پینے والی ایک اور عورت ہے جس کا نام اسماء بنت امیس ہے، یہ بیوی ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی۔ ان کی شہادت کے بعد رشتہ ہوا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دنیا سے رخصت ہوئی ہے، اسی صدیق کی بیوی، اسی ام الفضل کی رضائی بہن حضرت اسماء نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا ہے۔ ہاں، اسی عورت نے حضرت فاطمہ کو بتایا تھا کہ ہم حبش میں جب ہجرت کے دن گزار رہے تھے، عورتوں کا جنازہ باپردہ نکلتا تھا۔ یہ بات سن کے سیدہ نے علی المرتضیٰ کو وصیت کی تھی، میرا جنازہ بھی پردے میں اٹھے، رات میں اٹھے۔ صدیق اکبر کی وفات کے بعد اسی عورت کا نکاح ہوا ہے علی المرتضیٰ سے۔ یہ علی کی بھابی بھی ہے، علی المرتضیٰ کی بیوی بھی ہے۔ اس ایک ام الفضل کی وجہ سے حضور پاک کے سانڈو حضرت عباس بھی ہیں، حضور کے ہمزلف علی المرتضیٰ بھی ہیں، حضور کے ہمزلف حضرت جعفر بھی ہیں، حضور کے ہمزلف ابو بکر بھی ہیں، حضور کے ہمزلف عبد الرحمن بھی ہیں، حضور کے ہمزلف معاویہ بن ابی سفیان بھی۔ یہ ام الفضل بنت حارث اس عورت سے بات کرنے لگا ہو، ان کا نام لبابہ ہے۔ حضرت امام مشکات نے مشکات جلد 2 میں ان کی روایت لائی ہے، یہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضری دی اور رسول اللہ سے عرض کیا یا رسول اللہ، رات کو میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، میں نہیں چاہتی میں آپ کے سامنے وہ خواب ذکر کروں، اور شاید آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ برا خواب میں آپ کو سنا دوں۔ حضور پاک نے فرمایا چچی جان بات تو
ٹھیک ہے لیکن سناؤ گے تو تعبیر دوں گا, سناؤ گی تو پتہ چلے گا. کہنے لگی یا رسول اللہ آپ نے اجازت دی ہے, لو سنیے میں نے یوں دیکھا, میں نے رات کو دیکھا خنجر آپ کے جسم پہ چلا ہے, آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا جدا ہوا ہے اور وہ اڑتا ہوا میری گود میں آ گیا ہے. یا رسول اللہ میں تو نہیں چاہتی کہ آپ کے جسم کے ٹکڑے ہوں. حضور نے فرمایا ام الفضل یہ تو برا خواب نہیں ہے, یہ تو اچھا خواب ہے. کہ یا رسول اللہ کیسے اچھا خواب کیسے ہے؟ کہ اس کی تعبیر یہ ہے فاطمہ الزہرا کے گھر بیٹا پیدا ہوگا, وہ تیری گود میں تربیت پائے گا. اور ہوا بھی یہی ہے, کچھ دن گزرے تھے, حسین ابن علی پیدا ہوئے, تربیت ام الفضل سے لی. میں شہادت پہ بات کر رہا ہوں, ذہن کو سلپ نہ ہونے دینا. حضرت ام الفضل فرماتی ہیں میں نے حضرت فاطمہ کے اس بیٹے کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ کی ہے تربیت کی تھی. جب تربیت کر کے ایک وقت آیا, بڑے ہوئے, حضور کی گود میں بیٹھے تھے. ایک عرصے کے بعد اس روایت کا دوسرا حصہ درمیان میں چھوڑتے ہوئے پڑھ رہا ہوں. فرمانے لگی حسین ابن علی چلنے والے ہو گئے تھے, حضور کی گود میں بیٹھے تھے. میں حضور کی زیارت کے لیے حضور کے گھر گئی, میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتی ہیں رأیت رسول اللہ وعینا رسول اللہ یحرکان الدموع. حضور پاک علیہ السلام کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے تر بتر ہیں. حضور کے آنسو مبارک ٹپک ٹپک کر زمین پہ گر رہے ہیں. میں نے کہا مالک یا رسول اللہ ما یبکی, کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ میری حضور پاک علیہ السلام مجھے کہنے لگے میری چچی اتانی جبرائیل فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی, مجھے جبرائیل آئے تھے ابھی آ کر خبر دے گئے میرے اس بیٹے کو امت کے لوگ قتل کریں گے. فقلت ھذا فقال نعم, میں نے پھر پوچھا کیا اسی حسین کا قتل کریں گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. واتانی تربت حمراء, اور مجھے حضرت جبرائیل نے حضرت حسین جس جگہ قتل ہوں گے وہ سرخ مٹی اٹھا کر دکھا دی. یہ مشکات اہل سنت کی کتاب ہے, صحیح سند سے روایت پڑھ رہا ہوں. ذرا آگے چلتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام اس کے لیے ایک بات فرماتے ہیں, آپ اٹھائیے مسند احمد میں امام احمد ابن محمد ابن حسن شیبانی احمد ابن محمد ابن حنبل شیبانی رحمہ اللہ نے ایک روایت ذکر کی ہے. حضرت یعلا العامری فرماتے ہیں رسول اللہ ایک دعوت میں تشریف لے گئے, ہم بھی حضور کے ساتھ ہیں, حضرت حسین بھی ساتھ تھے. حضرت حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے, حضور نے چاہا کہ پکڑ لوں پر حسین نکل جاتے, پھر چاہا پکڑوں پھر حسین نکل جاتے. آخر فکان رسول اللہ یضاحکہ, حضور نے بھی مذاق شروع کیا, حسین کو پکڑنے کا اشارہ کرتے, پھر جب وہ قریب آتے تو ہاتھ چھوڑ دیتے, پھر قریب آتے تو ہاتھ چھوڑ دیتے. حضور یہ مذاق فرما رہے ہیں, ہنسی فرما رہے ہیں. حضرت حسین بچے تھے, یقین ہو گیا کہ مجھے نانا جی پکڑتے نہیں ہیں, خالی اشارہ کرتے ہیں. حضور پاک نے پھر ہاتھ بڑھایا تو حسین بھی رک گئے, پیچھے نہ ہٹے. حضور پاک علیہ السلام نے پکڑ لیا, پکڑ کے اپنے منہ مبارک سے حضرت حسین کو بوسہ دیا, اور ہمیں دیکھ کر حضور پاک نے فرمایا مسند احمد کے لفظ ہیں حسین منی وانا من حسین. یعلا عامری کی روایت ہے, فرمایا لوگو میری محبت حسین کی محبت, حسین کی محبت میری محبت ہے. من یسر ان ینظر الی سید اہل الجنہ فلینظر الی ھذا فلینظر الی حسین. دونوں روایتیں ہیں, اگر چاہتے ہو دنیا میں بیٹھ کے جنت کے سردار کی زیارت کرے تو اسے دیکھ لو.